میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اللہ میری جو فراغت ہے وہ 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ حکم تھا قبلہ پیر و مرشد کا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا، تو یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے کم و بیش۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل والا درود کیڑا ہے۔ ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لیتے ہیں، بات اس سے آگے جاتی نہیں۔ ہاں یا تو حضرت آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم ویسے تسلی دے لیں کہ چلو ان جی کسی معرفت دی اگلی منزل تے ٹر گئے، لیکن اپنے کام کی ساری باتیں آپ پوچھتے ہو، نہیں پوچھتے تو یہ نہیں پوچھتے کوئی بھی۔ حضرت میں نے دوپہر کو حضرت جڑا والا پروگرام کیا، پھر مغرب کے بعد بھی نارووال کے گرد و نواح میں، عشاء کے بعد بھی، تو روز کا کام ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، لیکن اپنی پوچھتے ہیں لیکن یہ والی پوچھتے نہیں ہے۔ مثلا مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تعویذ لکھ دیں، تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ حضرت بھینس دودھ جو ہے نا وہ کم کر گئی ہے تو تعویذ لکھ دے۔ میں یار جو دودھ کٹ کر گئی تو پٹھے بدا دے، پاندے پوندے انہوں ہے کھ نہیں تو دودھ دینا چاہیے، میں تو پٹھے بدا دے، تو پٹھے بدا دے۔ ایک دوست نا میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ادھر میرے گھر چل کے دیکھو، میرے تے کسی نے بڑا ڈھڈا قسم کا جادو کیتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتا جادو کیا ہے؟ کہنا مینوں پتا ہے۔ میں ماما میرے کو کی لینا ہے، تو آپ ہی بڑا پیر ہے، میرے کل کی لینا ہے، تینوں آپ ہی جو پتا ہے تو میرے کل کی لینا آ گیا۔ کہا نہیں حضرت آپ مذاق، میں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں بالکل، تجھے پتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے؟ ہاں جی بڑا، تو میرے کو کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے۔ بہرحال حضرت وہ کو پیار والا تھا، زبردستی لے گیا مجھے اپنے گھر۔ تو جیسے میں اس کے سین میں داخل ہوا تو وہ منظر دیکھتے میں کھڑا ہو گیا، 4 بچاریاں بدیاں ہن پچھوں ہی ہڈیاں نکلیاں، ساریاں نکلیاں۔ میں ماما جادو شادو کوئی نہیں ہویا، چارے روز تیری جان نو روندیاں نے رب اگے کہ یا اللہ ٹیکا لا کے دودھ چو لیندا ہے پاندا۔ ہاں جی آپ پتر جس سے مرضی تعویذ لکھوائیں دودھ ٹھیک ہونا۔ مصباح جی صاحب نے کو لتاں ہوتے کر کے سر تھلے کر کے تعویذ لیا، پھر بھی دودھ ٹھیک ہونا نہیں ہونا، یہ قاعدہ تو نہیں ہے نا پتر کوئی۔ میں اگر خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں نہ اعتبار کرتا، میں نے خود، کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے، سانوں کوئی 2-4 دن بعد گاواں شاواں لبن سانوں جی کو جو لگ بندہ۔ تو میں برطانیہ تھا تو میں نے وہاں سے کہا یار نہ کوئی گاں ویکھی، نہ کوئی مجھ ویکھی، نہ کوئی تازہ دودھ پیتا، کوئی ڈبے دے پہ آئی جاندے، کوئی ہے اتھے بھی کوئی کہانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ادھر پاس ہی وہ کوئی انگریز ہے تو اس کا ہے، اس نے تو چل پوچھتے ہیں اگر وہ اجازت دے۔ تو پتر میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اینج لگے تھلے کوپیاں بجیاں نے دودھ دیاں۔ میں نے اس کو پوچھا 1 ٹائم ملک 35 kg، میں لگتا تیرا پیروا بھی پارا ہے کوئی۔ مصباح صاحب دے تویز نال 8 توتے گئیاں، تیرا کو پیر ڈاڈا ہی 35 حضرت جی، 35 کلو 1 ٹائم حضرت جی 35۔ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا حضرت۔ چلو میں بات نہیں بڑھاؤں گا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرت دودھ بھی پیا، میں واپس آیا تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی میں یا اللہ فجر تو بعد بھی 3 باری آکھیا سی لا الہ الا اللہ، تے 3 باری زور تو بعد بھی آکھیا لا الہ الا اللہ، 3 باری عصر تو بعد بھی آکھیا، 3 باری مغرب تو بعد بھی آکھیا، 3 باری عشاء تو بعد بھی۔ میری پھر بھی 8 کلو، یہ تینوں مندا ہی کوئی نہیں ہے 35 کلو، یہ کیڑی وانڈ ہوئی ہے۔ تو میں کچھ یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اس طرح کا مجھے جواب آیا، لیکن بہرحال جس طرح بھی جواب آیا آ گیا، اور وہ جواب یہ تھا کیونکہ تیری نیت پانی پان دی بھی ہے، کیمیکل پان دی بھی ہے، پاؤڈر پان دی بھی ہے، تاں تیری 8 کلو او دی نیت بالکل ٹھیک ہے، تاں او دی نیت ٹھیک کریے پتر، یہ تے تعویذ نال ہونا کچھ بھی نہیں ہونا، نیت ٹھیک کریے۔ اس لیے حضرت ہم سے برکت چھن گئی، حضرت ساڑھی 8 توتے نہیں جان رہی، وہ دی ایک ٹائم دی 35 کلو دین دے، کیونکہ نہ پانی کا ارادہ ہے، نہ اس کا کوئی کیمیکل کا ارادہ ہے، اور نہ اس کا پاؤڈر کا ارادہ ہے، وہ سارے پروگرام میں۔ پھر کیا ہوا، برکت چھن گئی حضرت، اور پتر کھانا اس کو ٹھیک دیں۔ میں نے جب دیکھا نا میں نے کہا پتر یہ 4 کافی ہیں تیرے واسطے۔
ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سادات جلوہ گر ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، علماء ہیں. وہ لکھا نا وہ اونٹ، آپ نے شاید اس کو مذاق میں لے لیا، وہ اونٹ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، اور حضور تو سب کی بولیاں جانتے ہیں. آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، یہ مجھے تیرے لیے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن کھانا مجھے، یہ آپ اس کو شاید مذاق میں لے گئے، یہ واقعتاً شکایت کرتے ہیں حضرت. اس اونٹ نے تو رسول پاک سے کر لی، تو میں جڑیاں 4 بجیاں نے کہ نو کرن جا کے یہ دوئیں ٹائم انہوں کر دیاں نے کہ یا اللہ دودھ ٹیکا لا کے چولیں دا ہے لیکن پاندہ میں نو ککھ بھی نہیں ہے. آپ تعویز لیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن حضرت صاحب نیت بھی ٹھیک کریں اور اس کی خوراک بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت برکت رس گئی ساڑھے کلو، کیونکہ پتر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے ہیں نہیں. مجھے جواب آیا، انہوں نے کہا سانو تو نہیں مندا لیکن ساڑی مندا ہے. تو آپ اپنے کام کی پوچھتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ دل بھی پڑتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. لیکن لکھا ہے کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑتا ہے. اس نے عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن پتر ہمت کرے کون ہے صاحب؟ ہمت کرے کون ہے صاحب؟ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک آستانہ ہے، ایک خانقاہ ہے، پتر ہمت کرو. بڑا ویلا ہو گیا ہے، دیتے ہی کوئی تھوڑا جہا دل بھی آئی ہے اور سمجھ نہیں آئی کہ حضرت یہ تھوڑا سا فاصلہ ہم سے کیوں طے نہیں ہوا. اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر حضرت 65-70 سال کی عمر تک کے احباب موجود ہیں. بڑا فاصلہ ہے یار. یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ تو نہ سالوں کا ہے، نہ یہ گھنٹوں کا ہے، نہ یہ منٹوں کا. یہ دیکھو نا، یہ دل ہے. چھوٹی انگلی ادھر رکھی تو لو جی ایک گٹ فاصلہ ہے حضرت، جو ہم سے طے نہیں ہو سکا آج تک. کل بھی اللہ ادھر تھا، آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے، آج بھی رسول پاک ادھر ہی. کل بھی علی ادھر ہی تھے، آج بھی علی ادھر ہی. صحیح ہے. میں بڑا حساس مزاج آدمی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا میں اثر لیتا ہوں. میں جب یہ سڑکوں سے گزرتا ہوں تو بڑے بڑے بینر لگے میں نے دیکھے ہیں، جن پہ کیا لکھا ہے، یو کے تعلیم کا بہترین موقع. میں پتر کو دعویٰ نہیں کرنے لگا. یہ یو کے والے کہتے ہیں کہ حضرت اسی 30 سال جانا یو کے نہیں ویکھیا جنہ تسی 3 سالوں جو ویکھ چھڑے حضرت. لیکن میں نے کہیں یو کے میں یہ لکھا نہیں پڑھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا. علی ہمارے پاس ہیں کہ یو کے والوں کے پاس ہیں؟ تو پھر علی والے کیوں ان کے پاس پڑھنے جائیں حضرت؟ پڑھنے تو انہیں آنا چاہیے تھا. وہ آ کے کہتے بھئی آپ کے پاس علی ہیں، کوئی سانو بھی پڑھا ہو حضرت. لیکن پتہ ہے حضرت ہم کیوں جا رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ علی ادھر ہیں، ادھر نہیں. علی ادھر ہیں، ادھر. جس دن پتر علی ادھر آ گئے نا، پھر ہم یو کے نہیں جائیں گے. پھر یو کے والے آ کے کہیں گے علی والے ہو، کوئی سانو بھی پڑھا ہو. جن کے پاس پتر قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. لیکن کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے ہی نہیں. قرآن تو الماریوں میں پڑا ہے. قرآن الماریوں کے لیے تو نہیں تھا، قرآن کی جگہ تو یہ ہے حضرت. جس دن ہم ادھر قرآن لے آئے، جس دن ہم اپنے کردار میں قرآن لے آئے، تو پھر ہم یو کے پڑھنے جائیں گے. پھر وہ آ کے کہیں گے وہ قرآن والے ہو، سانو بھی کچھ. لیکن کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس لیے پتر اب کوشش کرو کہ یہ سفر. پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ دی دل چھڑ گیا ہے. کمال حوصلہ میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضرت. 100 سال کا ایک طویل دورانیہ تھا آپ نے جو مسند پہ گزارا. صبح فجر پڑھ کے خانقاہ کا دروازہ کھول دیا اور رات 10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کچھ سیال کوٹی آ کے یہ کلیم نہ کرے کہ جے میں رب دا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کلو پوچھتا ہے. لیکن وہ عبدالحی بھی وقت اخیر رو پڑے اور میں نے کئی بار اتنے موٹے موٹے آنسو آپ کی آنکھوں سے گرتے دیکھے.
اور اب رو کے فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سن کدی کسی نے منگیا ہی نہیں آیا ایک کٹیاں تے وچھیاں جی لگے رہے سارے دے سارے کبھی کسی نے اس کا راستہ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے اس کی بات ہی نہیں پوچھی ہے کبھی کسی نے اس کی محبت کا سوال ہی نہیں کیا کبھی کسی نے اس کے قرب کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا ہی کوئی نہیں میں نے اتنے بڑے آنسو حکیم صاحب کی آنکھوں سے گرتے دیکھے شاید نہ اس درد کو میں پہنچ سکوں اور نہ میں آپ کو اس درد تک لے کے جا سکوں وہ 100 سال کا ایک درد تھا سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا کٹے تے بچے تے دودھ تے ویزے تے پیلیاں تے ڈگے تے ٹرالیاں یہی چلتا رہا بس ایسا ایک خانقاہ ہے سادات جلوہ گر رہے ہیں شب جمعہ ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات پتر انہوں دی جگہ اے نہیں انہوں دی جگہ اے ہوئے زبان تو دے دی یہ بتاؤ دل کب دے رہے ان کو اللہ آپ تو دعویٰ کریں گے نہیں جی ہم دل دے چکے لیکن میں بھی آپ کے اس دعوے کو مانوں گا کیونکہ آپ کے سر آپ کے پف اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے جس دن آپ دل مدینے والے کو دے دیں گے اس دن آپ کے انداز کچھ اور ہوں گے بھائی نہ میں نے کسی دی خوشامد دی لوڑ نہ مجھے بات سیدھی ہے پتر آپ کے بالوں کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے کیونکہ جس دن دل آپ نے ان کو دے دیا یا سر پہ ٹوپی ہوگی یا سر پہ پگ ہوگی تیسرے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کوئی اس لیے پتر اب بات کچھ زبان سے آگے جانے دو حضرت کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا پوچھو ڈھونڈو سوال کرو کہ یہ بات دل تک کیسے آئے گی لیکن میں نے کہا نہ پوچھتے کوئی نہیں ہے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت رو پڑی ہے حضرت اللہ حکیم صاحب بہت محتاط شخصیت تھی ایک لفظ ایک جملہ نہیں ادھر کا ادھر کرتے تھے حضرت میں نے ایسی محفلیں بھی آپ کے ساتھ دیکھی 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے حکیم صاحب نے ایک گل نہیں کی تھی حضرت تب مجھے بھی پاس بیٹھے غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا یار دنیا آ کے بیٹھی حکیم صاحب بول دے کوئی نہیں لیکن اب کو تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ وہ صاحب فراست تھے وہ صاحب بصیرت تھے ان کو پتا تھا چسکا لانا ہے صحیح بات ہے وہ اس لیے اپنے لفظ ضائع کرتے مجھے دن میں کئی بار ایسے لوگ ملتے ہیں جو کیا کہتے ہیں مصباحی صاحب تڑیاں ساری تقریریں سنیاں تو میں پاؤں کے ناخن سے لے کے ایک بار سر تک اس کو ضرور دیکھتا ہوں سنیاں ساریاں نہیں منی میری ایک بھی نہیں ہوا ہے بھائی سنا نہیں ڈے میں نے تو پہلے کہا کوئی اس کا چسکا لگا رہا ہے کوئی اس کا لگا کیا کل اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی جا کے کہو گے کہ مصباحی صاحب نے ساری تقریریں سنی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے یہی کہنا ہے کہ رضا ثاقب صاحب کی ساری تقریریں سنی تھی بھئی اس سے تو بات ختم نہیں ہوگی سوال ہوتے بھی ہونا سنیاں ہی سنی نا منی کیڑی سی اس لیے حضرت آج من جاؤ اور اے پیش کرو سونی اور پاک جناب دے وچ حضرت یہ ہے ان کا حضرت زبان نہ ٹرکاؤ حضرت وہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے کوئی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چپ حضرت صاحب میں ایک دفعہ ایک جنازے پہ آپ کے ساتھ چلا گیا حضرت ماشاءاللہ جمع غفیر تھا جنازے پہ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں نا جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں ان کا کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے مولوی سے ہوتا نہیں ہے ان کو کوئی اور ہی چیز چاہیے جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت تو ادھر بھی کچھ اسی طرح تھا حضرت انہوں نے بھی جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا اب ان کی کوشش تھی کہ کوئی بڑا سا نام آئے حضرت تاکہ ساڈا شملہ اچھا ہی رہے حضرت صاحب تاکہ جو کوئی بھی ہم افسوس کرنے آئے تو ہم بتائیں بھئی جنازہ فلانے نے پڑھایا سی جی محلے تی مسجد دے مولوی کو پڑھا لیا تو پھر دسنا کی ہے حضرت صاحب کہ محلے دی مسجد دے مولوی نے جنازہ پڑھایا سی حضرت اس لیے سیالکوٹ میں اس وقت حکیم صاحب سے بڑا کون سا نام تھا حضرت وہ سارے حکیم صاحب کے پاس ہی آئے پہلے تو آپ انکار کرتے رہے پھر بیچ میں بندے کچھ اس طرح کے ڈلے کہ بات ماننی پڑ گئی حضرت وہ جب ہم پہنچے تو کیونکہ ایک امیر کا جنازہ تھا حضرت جمع غفیر لوگوں کا پتہ
پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا جی، اور اس کتاب کا نام کیا ہے. میں نے تو بڑی ڈھونڈی، پوچھی بھی حضرت، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ کس کتاب میں جی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیونکہ نور النظام سے لے کر قدوری تک جو بڑی کتابیں ہیں، اور پھر ان کتابوں سے جو کچھ مثلا رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ مسئلہ لکھا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. کیا نام ہے جی کتاب کا؟ یہ کیڑے مسئلے دے پھر تو رہے ہو. میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا، لالا موسیٰ تھا میرے خیال سے. حضرت جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے، کیونکہ ٹریفک ذرا سلو چل رہی تھی. میں نے گنے صرف 16 بندے تھے. میں نے کہا لگتا ہے کوئی غریب مرا ہے، کیونکہ جب امیر مریا ہوں تو 16 نہیں، پھر کنے ہونے سن؟ 1600 ہونے سن. میں نے کہا کوئی غریب مرا ہے حضرت، کیونکہ امیر فوت ہوا تھا حضرت. جانے سے پہلے جنازگاہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میں سادات کی یا علماء کی بات نہیں کرتا، آپ کی اور اپنی کرتا ہوں. اور پتر میں پھر اپنی منافقت پہ بھی حیران ہوں کہ ہم کتنے بڑے منافق لوگ ہیں. یہاں بیٹھے اگر کسی بندے نے میٹرک کیا ہے تو اس نے 10 سال ہر صبح ہفتے میں 6 بار یہ دعا پڑھی اور مہینے میں 28 بار یہ دعا پڑھی، 26 بار یہ دعا پڑھی ایک مہینے میں. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہاں کوئی بیٹھا مڈل ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا پڑھی. اور یہاں بیٹھا اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو اس نے 5 سال دعا پڑھی. لیکن کیا بالکل الٹ حضرت صاحب. دعا کیا پڑھی؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. صبح پڑھتے کیا رہے ہیں؟ ہو میرا کام غریبوں کی. لیکن منافق کتنے بڑے ہیں ہم. حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. اتنی منافقت ہے ہم میں. بلکہ اس ملک میں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. جن قانون نے سارے دے سارے غریب والے. امیر آدمی اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے دے کے کچل دے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت. اور ہماری عدالتیں، ہمارے جج اس کو باہر بھیج دیتے ہیں حضرت. لیکن حضرت اگر سائیکل چور پکڑا جائے تو تھانے والے بھی لتر مارتے ہیں اور اس کو آگے تک بھی لتر پڑتے ہیں. کبھی کسی تھانے دار نے 4 بندوں کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا یار نے سائیکل چکی ویکھو دے گھر دے لات کے دینے. کیونکہ یہاں سارے کے سارے قانون امیر کے لیے، ادھر کوئی بھی قانون ہے. لیکن بھائی غریبوں دل نہیں چھوٹا کرنا. ان قریب ایک ایویں دی بھی کچہری لگنی ہے جتھے جج جو آپ ہی ہوئے گا. اتھے پاکستانی جج نہیں ہون گے ادھر، اتھے وہ جج آپ ہی ہوئے گا. اور پھر کیا ہوگا وہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر علمت نفس ما قدمت واخرت. آپ ہی سارا کچھ. دل نہ چھوٹا کریو. ٹھیک ہے ادھر میری قوم نے پڑھایا تو یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی، لیکن کیتی مرمت ہی ہے. شاہ صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے. بلکہ میں تو کہنا کہ مرمت ہی کرو سویر دے ٹائم بھی. اے حمایت کڈو پڑھاؤ ہو میرا کام غریبوں کی مرمت کرنا. اب بھائی جو کرن دے ہو کم از کم وہ تے کہو نا یار، پتہ لگ جائے جو اسی ہیں. مرمت ہی ہے. بالکل الٹ حضرت ادھر گنگا بہ رہی ہے حضرت. لیکن بات پھر وہی ہے کہ قصور حضرت ساڈا پھر اپنا ہی ہے. قصور ساڈا اپنا ہی ہے. اس لیے پتر اب ہمت کرو اور اب اٹھو. اور بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا حضرت. اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں آپ کے پاس پتر. کب تک حضرت یہ سارے سلسلے چلیں گے؟ اٹھو پتر اور ہمت کرو حضرت صاحب. لیکن میں ایک بات کر کے اگلی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. پتر میں نے جب بھی تاریخ اٹھائی، جب بھی صحابہ علیہم الرضوان یا اپنے بڑوں کو پڑھا پتر، وہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے تھے. پڑھتے وہ نہیں تھے. یہ لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے
تو سب سے پہلا کیس جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ یہ تھا کہ چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. ایسا اور کہتے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے، وہ بھی نابینا ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی، اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بازار میں بیچ کے ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے. دادی نابینا ہے، کمزور ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. پتہ نہیں پتر اسی کے پیچھے ٹر پائے ہم نے کون سی عادات اور کون سے طریقے اختیار کر لیے. حضرت غصے دے پرے دے ہر ویلے ایک دوسرے دے گل میں پڑن نو تیار ہے. ایسا اللہ جنہاں نہ غصہ کرنا سی انہاں نہ کیتا کوئی نہیں، غصے ایک دوسرے نہ کیتی بیٹھے ہیں. آپ کا غصہ، آپ کا ڈانڈ، آپ کا قد، آپ کی جوانی کشمیر کے کام آ سکی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا حضرت ادھر سے کشمیر کا کتنا فاصلہ ہے. اگر میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں اور میں کینٹ جاؤں لاری اڈے والے راستے سے حضرت، تو جیسے ہی KFC کراس کرو تو آگے ایک بورڈ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ جموں 32 کلومیٹر حضرت. تو جب میں اس 32 کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں 32 چھید ہوتے ہیں حضرت کہ یار ساڑھے تو صرف وہ 32 میل دور نے. چیخ دے رہے، کرلاندے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کیا؟ ہمارے غصے ان کے کام آ سکے؟ اسی جدو بھی غصہ کڈیا بھرا تے کڈیا، پنیوے نے مامے تے کڈیا، چاچے نے بھتیجے تے کڈیا. یہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا ہو ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی الٹ ہو گئے حضرت، اسی ایک دوسرے لی فولاد ہو گئے، انہاں واسطے اسی نرم پہ گئے. ساڈے غصے، ساڈیاں جوانیاں، ساڈے قد، ساڈے ڈنڈ، ساڈے زور، ساڈا پیسہ، ساڈا اسلحہ فلسطین کے کام آ سکا نہیں، کیونکہ اسی ایک دوجے تو لڑن تو ویلے ہوواں گے تو انہاں والوں ہوواں گے. حضرت انہوں نے ہمیں کئی جگہ ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے حضرت صاحب. مسلک کی لڑائی، برادریوں کی لڑائی، صوبوں کی لڑائی، رنگوں کی لڑائی، پتہ نہیں کس کس لڑائی میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا حضرت. اسی ایک دوجے تو ویلے ہوواں گے تو انہاں لو ہوواں گے حضرت. نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، آقا کے حضرت انہوں نے بھی نعرہ مارنا چھڑ چھڑن. وہ بھی کوئی نہیں کہتے کشمیر بنے گا پاکستان، اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار. کھپے جان پاکستانی حضرت صاحب 77 سال حضرت وہ روتے رہے آپ کا اور میرا نام لے کے حضرت. کوئی نہیں حضرت. ستی قوم حضرت صاحب، پتہ نہیں یہ قوم کب جاگے گی، اس قوم کو کب ہوش آئے گی اور کیسے آئے گی حضرت صاحب. کتنے کتنے بڑے طوفان آ کے گزر گئے یار. ملک کی سڑک سڑک بک گئی، ملک کی گلی گلی بک گئی، ادارے بک گئے حضرت. کوئی وہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت، وہ کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت. توبہ یا اللہ، قربان ان کے حوصلے پہ بھیجی. اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت. جدید ترین اسلحہ، مقابلہ، چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن لڑ رہے ہیں حضرت. اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں. ڈٹے کھڑے ہیں حضرت صاحب. روز شہادتیں ہوتی ہیں حضرت، ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب روز. ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے حضرت، لیکن ادھر کیا ہے شہادتیں 2000 ہیں، دفنانے والا ایک ہے حضرت. بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک بار میں اٹھاتا ہے، جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت، لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے، میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا، تیرے دل کا مجھے نہیں پتا، لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں.
حضور کا دل مبارک اس وقت ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے، لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے. دیکھو نا، جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے، میری امت میری امت. جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت؟ کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ حضرت؟ کسی کو ہے ہی کوئی نہیں، سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے، کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے، کسی کو موجوں کی پڑی ہے حضرت. تو مجھے کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا حضرت، میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ گھر تھا حضرت، وہ ڈرون سے فائر کیا گیا تھا راکٹ. ظاہر ہے جی ٹیکنالوجی کی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اس چھوٹے سے راکٹ نے گھر کی دھجیاں اڑا دی ہیں حضرت، سارے کا سارا گھر زمین وہ شہادتیں ہو گئی. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حضرت اس سارے ملبے کو اٹھایا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سب شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی کرنی میں ایک چھوٹی سی بچی بچ گئی ہے حضرت. اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے نکلیں. تنے تنہا وہ بچی ہے، لیکن حضرت اس کلپ نے ایک دفعہ دل کو ہلا کے رکھ دیا. رو ضرور رہی تھی لیکن روتے ہوئے وہ پڑھ کیا رہی تھی؟ وہ قرآن پڑھ رہی تھی. رو رہی تھی لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی مصیبت میں اور اس کو قرآن یاد ہے. اس حالت میں تو یہاں بڑوں بڑوں کو قرآن کوئی نہیں یاد ہوتا کوئی بھی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے حضرت. پتہ لگ رہا تھا وہ صرف پڑھ نہیں رہی، اس کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں حضرت. اب سارے لیٹے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ اب کیا پڑھنا ہے. ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع ثانی بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بدلے ہم وہی پڑھ رہے ہیں. لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سوڑے، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑے. پتہ نہیں اس قوم نے بس پتر آ گیا سب، پتہ نہیں اس قوم نے کب حضرت ان گڈیوں اور موجوں سے آگے آنا ہے حضرت صاحب، کب اس قوم نے حقیقت کی طرف آنا ہے، کب اس قوم میں سنجیدگی آئے گی حضرت، کب یہ قوم جو ہو گیا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی طرف آئے گی حضرت. کب تک ہم انہی خوابوں خیالوں میں رہیں گے کہ دو موجاں تے گڈیاں نکلنیاں نے ساڈے وچ. اللہ کیڑیاں موجاں یار اور کیڑیاں گڈیاں حضرت صاحب. سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول پاک کے گھر کی کوئی بات تو سنائیں. فرمایا کیا سناؤں؟ وہ پاک گھر تو ایسا تھا 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. ایسا چولہا تو بہت بڑی بات ہے. کئی راتیں کاشان نبوت میں پتر ایسی گزری کہ دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا حضرت، اور امت کو موجوں اور گڈیوں کی پڑی ہوئی ہے حضرت. لیکن پتر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. 3 مہینے چولہا جلا نہیں، کئی راتیں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی ہوتا. لیکن پتر لکھا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے اسی سونے اور پاک گھر میں آپ کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12. کتنی تلواریں تھی جی؟ تو پھر میں اکثر پوچھتا ہوں کہ جس نبی پاک کے گھر 3 مہینے چولہا نہ جلے لیکن تلواریں پڑی ہوں 12، تو پھر ان کی امت گڈیوں اور موجوں والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ان کی امت لنگر والی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت، لیکن بن کون سی گئی؟ موجہ والی، لنگر والی.
तलवारें उम्मत भूल गई है साहब। मैं वो फिर बच्चों को अक्सर कहता हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ, सिर्फ उत्तर तलवारें देखने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक बार देखी थी, वो आग आज भी लगी हुई है। मैं इस्तांबुल गया, तोपकापी म्यूजियम, हला मुझे नहीं पता था हजरत कि ये मामला भी है। मैं तो वैसे वो तबर्रुकात देखने के लिए गया था जो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब है, क्योंकि पुत्र इधर तो ऐसे ऐसे मामले हैं कि चुप रहने में भी डर आता है और बोलने में भी डर आता है। किताबों में जो हमने पढ़े हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक इस्तेमाल में जो नालैन रहे हैं वो 3 से 4 हैं पुत्र। इतने अद्धे पाकिस्तान दे कोल नालैन पे नहीं साहब। चुप रहिए तां भी खौफ आंदा है, कल की जवाब देना है, बोलिए तो भाई तुहाडे को डर आंदा है, जाइए तो जाइए किथे। हम तो हैरान है हजरत, 3-3 महीने चूल्हा नहीं घर में जला कोई, किसी को 200 डोइयां ने, किसी को 300 पतीनियां ने हजरत। हम तो हैरान है हजरत साहब हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि पुत्र हम गिरने से भी आगे गिर चुके हैं हजरत साहब, हमने किसी को नहीं बख्शा हजरत साहब। लाहौर में बाकायदा फैक्ट्री पकड़ी गई जहां जाली गिलाफे काबा बनाया जाता था हजरत साहब। हम गिरने से भी आगे गिर चुके हैं। जो मैंने कहा है ना कि साड़ियां 8-8 किलो दे रही, मैं हैरान हूं कि 8-8 भी क्यों दे रही दीन। अल्लाह बनता ये भी नहीं, सूख जाना चाहिए इनको हजरत। हम वो तमाशे कर चुके हैं हजरत जो हम देखते हैं। ये मेरी पग है, ये कम से कम हजरत को 4 महीने से मेरे इस्तेमाल में है। मैं एक प्रोग्राम पे गया, मैं तकरीर करके इजाजत लेने लगा, उन्होंने कहा जी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक बिस्तर की जियारत करवाई जाएगी, अगर आप जरा पकड़ के करवा दें। तो मैंने कहा जी इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी, गुजर पुत्र हुजूर दा बिस्तर मुबारक पढ़ने का मौका मिल जाए। वो जब लेके आए तो हजरत वो एक शीशे के डिब्बे में था। अल्लाह को जान देनी है पुत्र, 4 या 5 एनिक महीने मैनू पग बंदे हो गए ने। वो बिस्तर मुबारक मेरी पग नालू ही नवा सी हजरत। ठीक है जब हुजूर की बात आए पुत्र हम अन्ने हैं, लेकिन हम ऐसे अन्ने भी कोई नहीं है। मैंने उसी वक्त हजरत उनको पकड़ाया और मैं नीचे आ गया। यार 1400 साल पुराना बिस्तर है, कुछ तो 1400 साल के असरात जाहिर हो ना उस पर। क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें कोई शर्म हया ही नहीं है कोई भी। अब तो खौफ आता है बोलते हुए भी और चुप रहते हुए भी। सिर्फ 3 से 4 नालैने मुबारक किताबों में लिखे हैं जो आपके इस्तेमाल मुबारक में रहेगा। लेकिन इतने जिन्हों वेखो ओदे कोल ही, यहां तक के लाहौर में गुलशन रावी में हमारे एक शाह साहब हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं जुबान पे आ रहा, उन्होंने शाह जी बाकायदा लैब बनवाई है हजरत। आपके पास कोई भी तबर्रुक है, आप आके शाह साहब से अपना तबर्रुक टेस्ट करवा सकते हैं। शाह साहब टेस्ट के जरिए आपको बताएंगे कि ये बाल कितने साल पुराना है। वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कपड़ा कितने साल पुराना है। वो बाकायदा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो लेदर है ये कितने साल पुराना है। वो आपको बाकायदा टेस्ट करके बताएंगे ये जो आपके पास डोइयां हैं 300, ये कितने साल पुरानी डोई। इतने हालात खराब हो चुके हैं। ये तो जो मैं कह रहा हूं 8 किलो दे रही हैं, हमने वो हरकतें की हैं लालच में आके पैसे के लिए। मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास भी कोई तबर्रुक था और वो मुझे कहने लगा कि जी ये मैंने फुला बंदे से इतने लाख में खरीदा है। मैं कहा यार बड़ी हैरानगी वाली गल है जिन्हें तेन वेच छड़े है। उसका कैसे दिल मान गया बेचने को। वो कहना कि नहीं वो हालात खराब सन। मैं कहा मैं फिर भी नहीं मानता, अगर उसके हालात खराब थे और वाकई ये रसूल पाक का तबर्रुक था तो हाथ में रख के इस तबर्रुक के वसीले से रब से जहानों की बादशाही मांगता, अल्लाह ने वो भी दे देनी थी। उसका कैसे दिल मान गया हुजूर से मंसूब एक चीज को लाखों में बेचने को। इससे पता लग रहा है हमने क्या तमाशे लगा रखे हैं। लेकिन मामला इतना हसास है, कौन बोले पता सबको है हजरत साहब, लेकिन बोलता केड़ा बल्दी च बांध दवे हजरत साहब। लेकिन पुत्र याद रखना आज की खामोशी कल मरवा देगी तुम्हें। कल कहीं ये ना हो कि जब रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी का वक्त आए और सुलेमान मिसबाही फरिश्तों को कहे जाके जरा अर्ज करो सुलेमान आया और हुजूर फरमाए हमने नहीं उससे मिलना कोई। उसको कहे पता सबको है हजरत ये क्या चल रहा है हजरत, लेकिन चुप है सारे। केड़ा वेलने च बांध दवे हजरत साहब। लेकिन हजरत साहब तमाशा लगा हुआ है, गिलाफे काबा और पता नहीं क्या क्या चल रहा है हजरत साहब। यहाँ क्या क्या मामले हैं। तो क्योंकि पुत्र वहां जो हैं उनके पास बाकायदा सनदें हैं उसकी, जो उन्होंने उधर तबर्रुक रखे हुए हैं। दिल था चल दिला देख के आइए। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक प्याला देखा, नबी अलैहिस्सलाम का नलैने मुबारक देखा, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आगे जाके ये वाला रंग भी है। जब हमने आखिर एंड किया
تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی. ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا. کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں, کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا. کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے, کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں. میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی, لیکن دل نہیں مانا. مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا, تصویر گیلری میں جائے گی. اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں, بچوں کی تصویریں ہیں, بچوں کی امی کی بھی ہیں, تو ان میں صحابہ کی تلواریں بھی. دل نہیں مانا حضرت, میں نے موبائل واپس رکھ دیا. پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی, لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں. لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار. پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا. اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں. ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگاں دئی نے. حالہ ان کا کیا تعلق حضرت, جڑے سچے ملنگ نے میں انہوں دی گل نہیں کرتا, باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق. تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے, علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی. حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایویں ہی نکل گئے. 40,000 تھوڑی تعداد ہے, بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت, نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے, پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں, لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے. 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی ہیں. کون ہے بدر کا ہیرو حضرت, کون ہے احد کا ہیرو حضرت, کون ہے خیبر کا ہیرو, کون ہے خندق کا ہیرو. آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی, علی 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 علی. یا علی, یا علی. ہیں جی 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر لکھا ہے حضرت, پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مزہ اخیر لیول پہ پہنچا دیا, اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے, وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے حضرت. اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو, 35 kg. بڑے بڑے جوان ہیں ادھر حضرت, لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چک لوے حضرت. اور پھر صرف چوک ہی نہ لوے بلکہ چلائے بھی, اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی. صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے. اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا. 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا حضرت صاحب. اور لکھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جنے تھے کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے مبارک قدم زمین کو لگا کرتے تھے. امت تلواروں والی تھی لیکن بان نہیں پتر, واپس آؤ, واپس آؤ پتر, واپس. امت بری طرح پھنس چکی ہے. بلکہ یہ کوئی عمرے سے واپس آئے نا تو بھائی اب جو پتہ نہیں مجھ پہ فتویٰ دے, میں ایک اپنا مزاج رکھتا ہوں, میں بہت کم حضرت صاحب لوگوں کو ملنے, کیونکہ آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تقریباً جڑا سنی عمرے تو آئے پھواں کے پھر آ کے گل ہے ہی سنائے گا, او جی میں مسے نبی شریف چ بیٹھا ہاں میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا. انہاں نوں ایتھے بھی حلوہ, انہاں نوں اوتھے بھی, اللہ کرے انہاں نوں کو حلوے چوں کڈنا لائے. بس فکر رضا بھی ہم نے بس اپنی مرضی کی بنا لی ہے نا. او بھائی یہ بھی تو فکر رضا ہی ہے نا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. یہ فکر رضا تو کوئی نہیں بولتا حضرت, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا,
یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ایتھے فکر رضا بھی اپنی مرضی دی ہے، ایتھے بھی حلوہ تھے، اوتھے بھی حلوہ، بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. پھر آگے سے کیا سناتے ہیں؟ او جی میں نبی پاک دی بارگاہ چرز کی تھی، اللہ دے رسول میرا حلوہ. او بندے اللہ دے جڑے جیب چ ریال لے کے ہیں، پھوکل نہیں لے کے ہیں، جا کھا جا مر کے تے جا کے باہر. نہیں سیدھی بات ہے جی، جڑا ریال لے کے ہیں کانو لے کے آئے، جا باہر کھا جا کے، اپنے کتے نو پا جا کے. پتر یہ کبھی کسی صوفی کو بتانا، وہ تجھے بتائے گا یہ کیا ہے. جا جا کے اس کتے نو پا، انو حلوہ لے کے پا باروں. وہ اتنی بڑی جناب پتر، پھر حلوائی ہے جی. پتہ نہیں کہاں سے ہم نکمے نکھٹے نگلے اٹھ کے آ گئے حضرت. کبھی ہمارے ہی بڑے تھے جو مدینہ پاک جا کے حلوہ یا دالیں نہیں بلکہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ ہم میں حلوے والے، یہ ہم میں دالوں والے. لیکن ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے؟ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اب امت یہاں آ گئی ہے کہ امت کو مسجد نبوی میں بھی حلوہ یاد آتا ہے جا کے. اب امت کو مسجد نبوی میں بھی دالیں یاد آتی ہیں جا کے. جا بارو لے کے اس کتے نو پا کچھ، جس کو یہاں آ کے بھی حلوہ سوج رہا ہے، جس کو یہاں بھی آ کے حلوے کی بھوک ہے، حلوے کی طلب ہے. یہ تو پیسے نہیں ہے جیب پھر کو گل اگری کر لینے اینے تیری جیب جرے حال پے نے، جا باروں جا کے کھا. اور اگر اس سونی بارگاہ سے مانگنا ہے تو وہی مانگ جو تیرے اور میرے امام نے مانگا تھا. اور امام نے کیا مانگا تھا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کدھر حلوہ، کدھر دال؟ کہتے ہو ہم رضوی ہیں، کہتے ہو ہم فکر رضا پہ ہیں، کہتے ہو ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں. وہ تمہارا کیا تعلق امام احمد رضا؟ ادھر بھی حلوہ ادھر بھی حلوہ، ادھر بھی لنگر ادھر بھی لنگر. نہیں 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 نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. لیکن حضرت جو منگنا ہے امت حلوہ تے حلوہ تے حلوہ تے حلوہ. او اللہ دا واسطہ ہے نا شاہمہ تو باہر نکلو اور تھوڑا سا آگے آؤ حضرت. ہاں جی دربار کھلا ہے حضرت، لیکن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. میں اسی پہ بس کرتا ہوں. مجھے آج بھی اپنا بچپن یاد ہے، سردیوں کا رمضان تھا، ایک فقیر آیا کرتا تھا جگانے کے لیے. اب تو یار کیا تماشا لگا ہے. ادھر ایڈا سونا ویلا ہے، وہ باہر آ کے ٹھول کٹدا ہوندا ہے حضرت. ایڈا سونا ویلا وہ باہر آ کے پیپا ٹھڑپ 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 لائی ہوندی. جا بھائی رب دا نام لے جا کے. لیکن پتہ نہیں وہ کیا کوئی مست کلندر تھا، اس کی شاید کسی نے ڈیوٹی لگائی تھی. میں نے 2 بار باہر نکل کے اس کو دیکھا، چھوٹا سا قد، لاچا پہن رکھا تھا، کوئی ہاتھ میں سپیکر نہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے سپیکر اس کے گلے میں فٹ تھے حضرت. جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگوں کو جگاتا جاتا تھا. اور پھر میرا دل کہتا ہے کہ وہ خود نہیں آیا تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا امت ایک گل بھول گئی، امت نو یاد کرا کے یاد.